بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ جس دین کو ہم مانتے ہیں اور جس دین سے ہماری پہچان ہے، اس کے روح سے بعض ذمہ داریاں ہیں جو بحیثیت مسلمان ہم سب پہ عائد ہوتی ہیں، اور یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو ہم مسلمانوں پر ہماری اپنی کیپیسٹیز میں، ہماری مختلف حیثیتوں میں ہم پر عائد ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ حکمران کی ایک جو ذمہ داری ہے وہ بالکل اور ہے، علماء کی بالکل اور ہے، اس امت مسلمہ کی یا ذریت ابراہیم کی بالکل ایک مختلف ذمہ داری ہے، اور اسی طریقے سے ایک فرد کی ذمہ داری اس معاملے میں بالکل مختلف ہے۔ اور یہ دعوت جو ہمیں دین کی دینی ہے غیر مسلموں کو، اس کے حوالے سے بہرحال یہ ذمہ داریاں ہمیں ان کیپیسٹیز میں پہچاننی پڑیں گی اور جاننی پڑیں گی، اگر ہمیں دین کے حوالے سے جو دعوت کی ذمہ داری ہم پہ عائد کی گئی ہے اس کا ٹھیک ٹھیک ہمیں حق ادا کرنا ہے۔ اب ایک سوال ہے جو اس میں عام طور سے پیدا ہوتا ہے، اور آج کل کے دور میں اگرچہ اس کے امکانات تو بہت کم ہیں، تاہم اس کو ایک ایکیڈیمک سوال کی نوعیت کے طور پہ ضرور لوگ پوچھتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ ایسے اشخاص کا یا ایسے لوگوں کا کیا ہوگا کہ جن کو دین کی دعوت نہیں پہنچی، یعنی اسلام کی دعوت جن کو نہیں پہنچی، تو ان کا معاملہ کس طریقے سے آخرت میں سیٹل ہوگا۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے اس کے حوالے سے جو اس کی جو بالکل بنیادی حقائق ہیں وہ ہماری اپنی فطرت ہی میں ودیت کرتی ہیں۔ گویا کہ ہماری جو اپنی انٹیویشن ہے، ہماری اپنی نیچر ہے، ہمارا اپنا وجدان ہے، اس کے اندر وہ حقائق پائے جاتے ہیں، اور دین جو ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے، بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہم تک پہنچا اور پھر ہم نے اس کو اوروں تک پہنچانا ہے، اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ انہی حقائق کی یا تو یاد دہانی کی جاتی ہے یا بعض اور تفصیلات ہیں جو پھر بیان کی جاتی ہیں۔ چنانچہ اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ جن حضرات تک یا جن لوگوں تک دین کی دعوت نہیں پہنچی، یعنی اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، وہ اسی فطرت کی رہنمائی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے آگے ماخوذ قرار پائیں گے۔ اور وہ کیا ہے رہنمائی؟ اگر اس کا بالکل دو لفظوں میں خلاصہ کیجئے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے قرآن مجید سے کہ یہ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا واحد ہونا، اس کا ایک ہونا، اس کا تصور انسان کے اپنے وجدان میں موجود ہے، اور یہ بات کہ آخرت ہونی ہے یا اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، اور اس اکاؤنٹیبلٹی کی بنیاد ہے وہ انسان کا اپنا عمل ہے جو وہ کر رہا ہے۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اپنے وجدان میں، اس کی اپنی انٹیوشن میں موجود ہے، اور اس کے لیے کسی آسمانی صحیفے کی، کسی آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ کے ہمیں بتائے کہ خدا ایک ہے، اور انسان کا اس کے اعمال کی بنیاد پہ جواب دہی ایک دن ہونی ہے، یا جواب دہی کا سلسلہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جن کے بارے میں ہمارا اپنا چونکہ وجدان اگر وہ پرورٹڈ نہیں ہے، اگر وہ مس نہیں ہوا تو اس کے اندر موجود ہوں گے۔ تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جن کو دین کی دعوت نہیں پہنچی، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی، اگرچہ ظاہر ہے آج کل کے زمانے میں شاید یہ کہنا بالکل محال ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ کا جو معاملہ ہو چکا ہوا ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ اس کا یہ بہت حد تک ناممکن ہے کہ ہمارے دین کی دعوت کہیں نہ پہنچی ہو۔ تاہم اگر یہ مان لیا جائے اور کس زندگی کے اور اس حیات چند روزہ کے جو اور گوشے ہیں اس کے حوالے سے اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ دنیا میں ظاہر ہے کہ ایسے زمانے رہے ہوں گے جہاں پہ دین کی دعوت کو پہنچنے میں کسی وجہ سے وہ کمی رہ گئی ہوگی، اس سرے سے نہیں پہنچی ہوگی، تو اس کا پھر سادہ جواب یہ ہے کہ پھر انبیاء علیہ السلام، خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے شاید اس شخص سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم ایمان لائے یا نہیں لائے، اور اسی طرح سے دین کی جو بعض اور تفصیلات ہیں اس کی بنیاد پہ بھی اسے ماخوذ نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ تاہم یہ ضرور سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے اپنے وجدان میں جو خدا کا تصور تھا، اور تمہارے اپنے وجدان میں جو یہ تصور تھا کہ اعمال کی بنیاد پہ جو تمہارا اپنا ضمیر اس کا گواہ تھا کہ اعمال کی بنیاد پہ جواب دہی ہوگی، اس کی وہ پھر سمجھ لیجئے کہ پوچھ گچھ جو ہے وہ پھر اس بنیاد پہ لازماً کی جائے گی۔ تو ہم اس سوال کا سادہ جواب یہ دیں گے کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ جس کو دین کی دعوت، اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، اس کو اسلام کی جو تفصیلات ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی نبوت ہے اس کے حوالے سے پھر شاید خداوند تعالیٰ اس سے پوچھ گچھ نہ کریں، اس سے سوال نہ کریں۔ تاہم فطرت کے حقائق کی بنیاد پہ، وہ فطرت کے حقائق جس کی اپنی فطرت میں ودیت ہیں، اس کی بنیاد پہ اس سے سوال کیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہوگا تو پھر ظاہر اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی دیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔